اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کے جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک عبرتناک بھی کہہ سکتے ہیں واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو اس ملک کے نظام پہ کسی تماچے سے کم نہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں مجرمین جو ہوتے ہیں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو پکڑ میں لاتے ہیں، انصاف کے ادارے ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دے کے ان کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن میرے ملک میں جو اس طرح حالات بنائے جا رہے ہیں نا، تو وہ کچھ سمجھ سے باہر ہی ہے۔ یعنی مظلوم جو ہے وہ خوف زدہ ہے، ظالم جو ہے نا وہ ظلم کرنے کے باوجود وہ مزید دندنا رہا ہوتا ہے، وہ مظلوم کو مزید پریشرائز کر رہا ہوتا ہے، مزید دھمکا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ واقعہ ہے اس بچے کے حوالے سے، یا آپ اس بچے کی حرکت کہہ لیں کہ جو ایک عورت کے گناہوں کا نتیجہ اس دنیا میں آیا۔ غلطی ہوئی کسی عورت سے، اس کا نتیجہ اس وقت پوری قوم، پورا ملک بھگت رہا ہے۔ میں ظہیر کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے ایک لونڈے کی وجہ سے، اور اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ ایک یہ اس ملک کی تاریخ کا پہلا مجرم ہے کہ جس کے پروٹوکول میں ادارے لگے ہوئے ہیں، جس کو ریلیف دینے میں انصاف کے ادارے وہ پیش ہیں۔ تو حرکت اس نے جو کی ہے نا، وہ سوشل میڈیا کے بھی زیادہ تر چینلز نے وہ رپورٹ نہیں کی۔ تو جو سٹریم میڈیا ہے اس نے تو ویسے بات نہیں کرنی، انہیں اپنے مفادات وہ زیادہ عزیز ہیں، تو اس حوالے سے میں مزید بات کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس نے حرکت کی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو حالات کا کچھ پتہ چل سکے کہ اس ملک کو کس ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انصاف کا دن دہاڑے کس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے میرے بھائی کہ فیملی کورٹ میں بچی کی کسٹڈی اور ملاقات کے حوالے سے کچھ معاملات چل رہے تھے۔ تو وہاں اس نجاست کو، جنگ ظہیر کو لایا گیا۔ تو کیونکہ وہ فیملی کورٹ ہے تو وہاں جو سٹنگ کیپیسٹی ہوتی ہے نا وہ باقی عدالتوں سے کم ہوتی ہے، چھوٹی عدالت ہوتی ہے فیملی کورٹ، تو وہاں سٹنگ کیپیسٹی جو ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ یعنی میکسیمم 10 سے 12 لوگ وہ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی اتنے ہی بینچز ہوتے ہیں، تو 10 سے 12 لوگ ان بینچوں پہ بیٹھ سکتے ہیں، ان سیٹس پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یعنی پروسیڈنگ کے حوالے سے صرف وہی لوگ ہی آ کے بیٹھ سکتے ہیں کہ جو اس کیس موسٹلی ریلیونٹ ہو، یا جن لوگوں کا کیس چل رہا ہو اس فیملی کورٹ میں، تو وہ آ کے ان سیٹوں پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اب فیملی کورٹ میں بچی کی کسٹڈی اور ملاقات کے حوالے سے معاملات چل رہے تھے، تو وہاں سیٹیں جو تھیں وہ اس وقت تک پر ہو چکی تھیں۔ یعنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ لوگ جو اس کیس موسٹلی ریلیونٹ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں سیٹوں پہ، تو سیٹیں فل ہو چکی تھیں اس وقت تک جب تک اس نطفہ ناتحقیق کو لایا گیا۔ تو اس کے وکلاء بھی اس کے ساتھ تھے، اس کے ایسوسیٹس وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو جیسے ہی اس کو لایا گیا تو اس کے جو ضمیر فروش ایسوسیٹس ہیں وہ آئے اور سیدھا اس چیئر پہ گئے جس پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ڈائریکٹر نعمان صاحب وہ تشریف فرما تھے۔
تو ان کے پاس جا کے کہتے کہ آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں، یہاں ان کے باپ ظہیر نے بیٹھنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اخلاقی طور پہ بھی گھری ہوئی حرکت، ان لوگوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں کہ جو گناہوں کے نتیجے میں اس جہان میں آئے، تو ان لوگوں سے اچھائی کو امید تو نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ ایک لونڈا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجرم ہے، انتہائی سنگین جرم کا ارتکاب کر چکا ہے، وہ عدالت میں بطور مجرم آیا ہے وہ، تو اس کے لیے وہ ایک بزرگ کو، اس سے ایج میں بڑے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں، وہ ایسوسیٹس، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ چھوڑو، یہاں پہ ان کا ابا بیٹھے گا۔ کیونکہ 10-15 منٹ کی جو پروسیڈنگ تھی نا، اس دوران اس کے لیے وہ چند منٹ کھڑے رہ کے گزارنا، تو وہ ان ایسوسیٹس کو، یعنی ان ناجائز بچوں کو وہ چیز بری لگ رہی تھی۔ تو نعمان صاحب نے کہا کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایج میں مجھ سے چھوٹا ہے، دوسرا میں مین سٹیک ہولڈر ہوں اس کیس کا، بچی کی کسٹڈی کا جو، یعنی بچی کی کسٹڈی وہ میرے پاس ہے، بچی میری کسٹڈی میں ہے، تو میں ایج میں بھی اس سے بڑا ہوں اور مین سٹیک ہولڈر بھی ہوں، تو میں کس لیے سیٹ چھوڑ دوں ایک لونڈے کے لیے؟ تو انہوں نے زبردستی کی کہ آپ کو یہ سیٹ چھوڑنا پڑے گی۔ حد یہ ہو گئی کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ جب میں کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ سٹی کورٹ کی، احاطہ عدالت میں، بلکہ کمرے عدالت کی بات کر رہا ہوں، سوری، میں کمرے عدالت میں اتنی دیدہ دلیری ایک مجرم کے لیے، وہ لڑنے پہ آ گئے کہ اب آپ کو یہ سیٹ چھوڑنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں چھوڑنی، ہاتھا پائی تک بات آ گئی۔ اب یہ دیکھیں حالات اس حد تک سنگین ہو گئے کہ جج صاحبہ کو انٹروین کرنا پڑا، اور اس حد تک معاملہ حساس بن گیا کہ نعمان صاحب کی چیئر اور اس نطفہ ناتحقیق ظہیر کے درمیان ایک بندے کو عدالت نے کھڑا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناجائز بچہ کہیں جذبات میں آ جائے، اشتعال میں آ جائے اور کوئی بدتمیزی کرے، یا اس کے ایسوسیٹس جو ہیں، یعنی اس کے ناجائز بچے، وہ کہیں اشتعال میں آ کے تو پھر حالات کو مزید خراب نہ کریں۔ درمیان میں بندہ کھڑا کیا گیا۔ مجبوری دیکھیے ہمارے کورٹس کی، ان کرداروں کے سامنے کتنے بے بس ہیں نا، بات کرنے والوں پہ توہین عدالت لگ جاتی ہے۔ یہ جو حرکت ان حرام زادوں نے کی ہے عدالتوں میں، عدالت کے کمرہ میں، ان پہ توہین عدالت نہیں بنتی؟ کیا کیا عدالت نے؟ کیا ان کو سزا سنائی؟ کیا توہین عدالت کے تحت ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جس طرح سے دو بندے لڑ رہے ہوں نا کہیں چوک چوراہے پہ، تو بندے ان کو چھڑانے کے لیے تو درمیان میں 2-3 بندے آ جاتے ہیں کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ جب گتم گتا ہونے کی کوشش کریں گے بھی تو درمیان میں ہم ہوں گے تو ہم ان کو لڑنے نہیں دیں گے۔ عدالت نے یہ کیا، پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، توہین عدالت نہیں بنائی گئی ان پہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب بھی عدالت میں آیا ہے، اسے لایا گیا ہے، تو اسے باقاعدہ VIP پروٹوکول کے تحت اسے چیئر دی جاتی ہے، وہاں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے، یعنی وہ بطور مجرم نہیں آتا، وہ پروسیڈنگ کو انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس حد تک حوصلے بڑھ گئے ان لوگوں کے کہ اتنا سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والا ایک لعنتی کردار وہ عدالتوں کو اپنی خاطر میں نہیں لا رہا۔ اس کی حوصلہ افزائی اس حد تک کی گئی ہے، عدالتوں میں واقع بدماشی کرتے ہیں۔ اب کمرے عدالت میں
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ڈائریکٹر کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دکھا رہے ہیں اپنی پاور دکھا رہے ہیں نعمان صاحب کو، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے عملے کو، کہ اگر ہم احاطۂ عدالت میں، کمرہ عدالت میں آ کے تمہارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو عدالت سے باہر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور عدالتیں خاموش ہوں۔ مہدی علی کاظمی صاحب کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں چھوٹی بیٹیوں کے حوالے سے، عدالتوں کے پاس مکمل ثبوت پہنچ جائیں پھر بھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے۔ عدالتیں مجبور ہیں میرے ملک کی، ان لوگوں کے سامنے ایک لونڈے نے عدالتوں کو مجبور کر دیا۔ حد یہ ہو گئی کہ کمرہ عدالت میں اب یہ آ کے بدماشی کرنے لگے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ توہین کیوں کر رہے ہیں ہماری عدالتوں کی؟ یہ کردار انتہائی معذرت کے ساتھ یہ حوصلہ ان کو ان عدالتوں سے ہی ملا ہے۔ پہلے دن سے انتظامیہ کا پروٹوکول تحفظ، مظلوم باپ کو، مظلوم ماں کو دھکے، ان لوگوں کو پروٹوکول، یعنی جس طرح سے کوئی بدبخت، کوئی اوباش اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کے نا حوصلے کے ساتھ بدماشی کرتا ہے، تو اتنا پروٹوکول ملا ہے نا ان کو عدالتوں سے کہ اب عدالتیں ان کو اپنے ڈیرے سے زیادہ کچھ نہیں لگتی۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ ان لوگوں کو اتنا پروٹوکول دینے کی وجہ سے اور کتنے گھر اجڑے اور کتنے والدین کی بیٹیاں اٹھا لی گئیں۔ میں نے ایک اعداد و شمار آپ سے شیئر کیے تھے، سن 2020 میں 40,000 لڑکی بچی وہ صرف صبح پنجاب سے اغوا ہوئی ہے، ایک واپس نہیں آئی، کسی کو انصاف نہیں ملا۔ اب اس کیس کے بعد سن 2021 کے جو اعداد و شمار آئیں گے ان سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے کرداروں کی جس طرح سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے نا ہمارے اداروں کی طرف سے، مظلوم والدین کی جس طرح سے تذلیل ہوئی ہے ہمارے اداروں کی طرف سے، تو 2021 کی جو رپورٹ ہے نا وہ بہت بھیانک ہوگی۔ میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ اس وطن پہ کرم فرمائے، جو ادارہ جس کام کے لیے ہے، اللہ اس ادارے کو اس کی حدود میں رہ کے صحیح معنوں میں اس کی ڈیوٹی کو انجام دینے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے اور ان مافیاز کو تباہ و برباد فرمائے۔ انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے سنگین جرم کا ارتکاب کرنے والے مجرم کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یقین کریں الفاظ نہیں ملتے ان اداروں کے لیے، بندہ کیا کہے، ان نطفہ ناتحقیق گروہ کے لیے، ان اوباش ماؤں کی اولادوں کے لیے بندہ کیا کہے، الفاظ نہیں ملتے۔ اس ملک کو جس ڈگر پہ چلایا جا رہا ہے، قائد اعظم کی روح بد دعائیں دے رہے ہوگی ان لوگوں کو، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی روح بد دعائیں دے رہی ہوگی ان بدبختوں کو کہ جنہوں نے اس ملک کو اس ڈگر پہ ڈالا۔ خدا میرے وطن کی خیر فرمائے۔ جتنے بدبخت کردار ہیں، چاہے وہ اداروں میں ہیں یا اس سوسائٹی میں، مالک سب کو ان کے انجام سے دوچار فرمائے۔ بہت دکھ ہوا اس واقعے کو جان کے، سن کے، معلومات لے کے۔
یقین کریں الفاظ ہی نہیں ملتے انسان کو. عجیب صورتحال بن گئی ہے میرے ملک کی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. سوچئے گا ہماری سوسائٹی کس ڈگر پہ چل نکلی ہے. شرفاء کے ساتھ اس ملک کے جو ذمہ داران ہیں وہ اور مزید کیا کرانا چاہتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا. چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. نیکسٹ ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. پاک آرمی زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.